حضرت حسن نبی کے نواسے کہتے ہیں 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی، اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار، حضرت حسن کہتے ہیں میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا۔ بات یاد آ گئی تو بات بتاؤں، آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے جن کا نام ہے حضرت حسن، بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسین وہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی بات نہیں کرتا، بڑے نواسے کون؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یعنی کتنی بڑی ان کی شان ہوگی، کتنی بڑی حضرت حسن کی شان ہوگی کہ ابا کی طرف نظر کرے تو شیر خدا حضرت علی نظر آئے، ماں کی طرف نظر کرے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ نظر آئے، اور نانا کی طرف نظر کرے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ یہ حضرت حسن کے بارے میں لکھا ہوں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حضرت حسن مدینے میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن حضرت حسن خود فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت حسن فرماتے میرے گھر میں مدینہ پاک میں میرے گھر میں 2 دن ایسے گزرے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسن مدینے میں اور ماشاءاللہ جوان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ آپ سچ بتاؤ اگر حضرت حسن اپنے گھر کے باہر آ جاتے اور آ کر اعلان کرتے کہ نبی کا نواسہ بھوکا ہے، نبی کے نواسے کی بیوی بھوکی ہے، نبی کے نواسے کے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ پورا مدینہ آتا کہ نہیں آتا؟ پورا مدینہ آتا، کوئی کھانا لے کر آتا، کوئی درہم لے کر آتا، کوئی دینار لے کر آتا، کوئی غلہ لے کر آتا، کوئی اناج لے کر آتا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرے نانا مجھے وصیت کر کے گئے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، باقی کسی سے نہ مانگنا۔ 2 دن ہو گئے، بولو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے۔ دوسری رات حضرت حسن سوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہے اللہ بہت بھوکا ہوں، اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے تو کیسے ویسے تھوڑا بہت کھا کے سو گئے لیکن میں اور میری بیوی دونوں بھوکے ہیں۔ ابھی حضرت حسن یہ بات کر رہے، لکھا ہے کہ حضرت حسن کو نیند آئی، بولو حضرت حسن کو سو گئے۔ جیسے سوئے تو خواب میں نانا جان کو دیکھا محمد الرسول اللہ۔ وہ خواب بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دعا کرو کہ اللہ ایسی رات ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم فقیروں کو بھی ایسی رات نصیب فرمائے۔ وہ حضرت حسن سوئے نواسے ہے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے نبی نے آ کر کہا حسن حسن کیا حال ہے، میرے نواسے کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بہت پریشان ہو، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے۔ آپ پورا مجمع بولے اگر ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے بولو نا، ایک اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان آ جاتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، خواب میں فرمایا حسن ایک دعا بتاتا ہوں جس میں یہی ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے تو چلو میں ایک اور حدیث پہ جا رہا ہوں۔ یہی حضرت حسن جب 4 سال کے تھے، کتنی عمر تھی؟ میں واپس وہ ایک بات پہ جا رہا ہوں، حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حسن رو کیوں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آؤ میرے ابا آؤ، حسن اس لیے رو رہے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی، یہ اس وقت کی بات ہے، گھر میں پانی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھر میں پانی نہیں تو علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تو 2 دن سے سفر پہ گئے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھی کہ میں باہر جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں، ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، اسی لیے حضرت حسن رو رہے۔ اس وقت حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی حضرت حسن کے پاس گئے۔ اس وقت بھی اگر ہمارے نبی چاہتے تو ایک اعلان کرتے ابو بکر پانی لے کر آؤ، عمر پانی لے کر آؤ، عثمان پانی لے کر آؤ، ارے سارا مدینہ پانی لے کر آتا۔ لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے قریب گئے، بولو سبحان اللہ، قریب گئے اور حضرت حسن نے رونا بند کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ دوڑتے آئی کہ ابھی تک یہ بچہ روتا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کے رونا کیوں بند کیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھ دی ہے، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن 4 سال کے منہ میں رکھی اور حضرت حسن اسے آہستہ چوس رہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا یہ کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ رہنے دے، آج میرے نواسے کو دنیا کا پانی نہیں جنت کے نہر کا پانی پلا رہا ہوں۔
وہی حضرت حسن جن 4 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے جنت کے نہر کا پانی پلایا، آج وہی حضرت حسن جوان ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے اور ہمارے نبی کو کہہ رہے 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانا نہیں، میں بھوکا، میری بیوی بھوکے، میرے بچے بھوکے، اور ساتھ میں کہہ بھی رہے اللہ کے رسول میں اگر کسی سے مانگتا تو مجھے مل جاتا، لیکن میں نے کسی سے مانگا نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اے حسن ایک دعا بتاتا ہوں، پڑھ لو نا وہ دعا۔ حضرت حسن نے کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کون سی دعا پڑھنا۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی، صرف 4 لائن کی دعا ہے، پورا مجمع بولے کتنے؟ 4 چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتائی، اور وہ پوری دعا توحید، کرنے دھرنے والی ذات اللہ، 4 لائن کی دعا بتائی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا حسن یہ دعا پڑھ لے، تو بھی پڑھ لے، تیری بیوی پڑھے، 8 دن تک اسے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن کہتے آنکھ کھلی، بھائی حضرت حسن فرماتے میری آنکھ کھلی، وہ دعا مجھے یاد، بولے وہ دعا مجھے یاد، میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کھڑے بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی۔ حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے، جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی۔ حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی، اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار، حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا۔ اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے، اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت۔ اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی، میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور رات تمہاری طرح پڑھے، اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا۔ تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے، یاد کرنا ابھی آپ کو، ہاں یا نہیں؟ بھائی ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے، یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا، ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے یہ دعا، یاد کرو گے وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں، قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا۔ تو کون کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے؟ بولو آمین۔ برکت والی روزی ملے؟ بولو آمین۔ رحمت والی روزی ملے؟ آمین۔ اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے؟ آمین۔ اور دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ۔ آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا، اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے، اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وہ دعا کا پہلا جملہ، 4 جملے ہیں۔ کون سی دعا مانگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور خواب میں یہ دعا سنی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن یہ دعا مانگ لے، جس کا پہلا جملہ اللہم قذف فی قلبی رجاءک، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ، وقتا رجائی عمن سواکا حتی لا ارجو احدا غیرکا یا ارحم الراحمین۔ یاد ہوگی انشاءاللہ؟ کتنی لائنیں ہو گئی؟ اور عربی میں یاد نہ ہو بھائی، ہم اپنی زبان میں مانگیں نا، اللہ کے لیے تو سب زبان ہے، اللہ کے لیے تو سب۔ ترجمہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہم قذف فی قلبی رجاءک، جس کا ترجمہ یہ اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلا جملہ اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، بولو نا اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا کون؟ وقتا رجائی عمن سواکا، اور اللہ یہ بھی یقین بنا دے غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا تجھی سے ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ حتی لا ارجو احدا غیرک، یہاں تک کہ اللہ میری امید بنے تو تجھ سے ہی بنے، کسی اور سے نہ بنے۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ آپ نے دیکھا دعا میں ہر لائن کا ترجمہ وہی ہے، صرف الگ الگ باتیں۔
الگ کلمے الگ ہے لیکن سب کا مطلب یہی ہے اللہم اغذب فی قلبی رجاک، اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی ہے. اسی کو کہا وقت رجائی عمن سوا کا، اللہ غیروں سے دل ہٹا دے، تیرے ساتھ دل کو ملا دے. حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہ ایسی زندگی دے مانگو تو تجھ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. میرے دوستو یہ مانگو، یہ دعا مانگو، اللہ دے گا، دے گا، سکون کے ساتھ دے گا، اطمینان کے ساتھ دے گا. ہو سکتا تھوڑا دے گا مگر رحمتوں اور سکون کے ساتھ عطا کرے گا. یہ دینے والا کون بھائی؟ اللہ ہی. بولو نا.